میاں صاحب کے وصال کے بعد میں نے ان کی جگہ سنبھال لی اور پوری توجہ اور انہماک سے میاں صاحب کے اس مشن کو جاری رکھا جو انہوں نے مجھے سونپا تھا۔ میرے شب و روز عبادت اور ریاضت میں گزرنے لگے۔ اب عبادت میں مجھے لطف آنے لگا تھا۔ کوئی تمام دل جمی اور استغراق کامل سے عبادت کرے تو اسے اپنا جسم اور اس کی گرانی محسوس نہیں ہوتی۔ جسم بے وزن ہو جاتا ہے اور لطافتیں فرد کا احاطہ کر لیتی ہیں۔ میں نے عبادت کے نئے نئے تجربے کیے۔ میں نے اپنے نفس کو مارنے کے لیے غذا کی مقدار کم سے کم کر دی اور روزے رکھنے لگا۔ صبح سے شام تک میرے حجرے کے سامنے عقیدت مندوں کا ایک ہجوم جمع رہتا۔ میں ہر شخص کی بات توجہ سے سنتا، اس کے دکھ درد کو دور کرنے کے لیے دعا کرتا۔ شام ہوتے ہی میں ابوالحسن کی طرف چلا جاتا، جہاں در شہوار میرے سامنے ہلکی غذا رکھ دیتی۔ عشاء کے وقت میں حجرے میں آ جاتا اور عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ میں بعض اوقات رات رات بھر عبادت کرتا رہتا اور اگر سو جاتا تو طوطے علی الصبح مجھے بیدار کر دیتے۔ اپنی اس عبادت سے مجھ پر عرفان و ادراک کے دروازے واہ ہوئے۔ میری بصارت اور وسیع ہو گئی اور میرا ذہن غیر معمولی باتوں کا ادراک کرنے لگا۔ میں لمحوں میں فرد کے باطن میں پہنچ سکتا تھا، بشرطے کہ میں ایسا چاہوں۔ جیسے جیسے مجھے روحانی طاقتیں اور بصیرتیں ملتی گئیں، میرے اندر انہیں اور حاصل کرنے کی خود غرضی بھی بڑھتی گئی۔ میں نے عبادت میں خود کو اور وقف کیا اور روحانی علوم کا مطالعہ شروع کر دیا۔ وظائف اور بطور خاص اسم اعظم میں خود کو بہت مصروف کیا، لیکن میں نے اب تک روحوں کو طلب نہیں کیا تھا۔ میاں صاحب نے مجھے ہدایت کی تھی کہ بلا ضرورت روحوں کو زحمت دینا مناسب نہیں۔ عجیب بات تھی کہ مجھے میاں صاحب سے سب سے زیادہ روحوں کو طلب کرنے اور انہیں قبضے میں کرنے کا عمل سیکھنے کا اشتیاق تھا۔ جب میں نے اسے سیکھ لیا تو کبھی اس بات کی کوشش نہیں کی کہ میں بھی روحوں کا اجلاس طلب کروں۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک نوآورد کو روحوں کی طلبی میں بڑی دقت پیش آتی ہے۔ میں اس دقت سے بھی گزر سکتا تھا، مگر مجھے روحوں کی طلبی کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ میں تو خود سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ میں اب ایک ایسا فرد تھا جس کا اس دنیا سے اتنا تعلق ہو کہ وہ اپنے تمام حواس سمیت اور عناصر کے متوازن اجتماع کے سبب موجود ہے، ورنہ دنیا کی رغبتوں سے میرا کیا تعلق ہے؟ میرے رفیق جن تھے، میرے رہبر میاں صاحب تھے اور میرے اندر خدا سے رابطہ خاص پیدا کرنے کی تحریک کا سبب وہ مصیبت زدہ لوگ تھے جو صبح سے شام تک میرے پاس اپنے غموں کو دور کرانے آتے تھے۔ ان کی توقعات پوری کرنے کے لیے ضروری تھا کہ میں اپنے خدا سے رابطہ قائم رکھوں۔ میاں صاحب کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ قدرت کو بھی میری سرخروئی منظور تھی۔ جلد ہی پورے شہر اور اطراف میں میرا طوطی بولنے لگا۔ دور دراز سے لوگ مجھ سے ملنے آتے اور بامراد ہو کر واپس جاتے۔ اس عرصے میں میرا رفیق اکبر بھی متعدد بار آ چکا تھا۔ اکبر اپنے دوست کی اس سرفرازی کو دیکھ کر بہت مسرور تھا۔ صرف وہی ایک شخص تھا جس کو میں اپنی روحانی ترقیوں اور تجربوں کے بارے میں بتاتا رہتا۔ وہ جب بھی آتا میں اس سے بے تکلفی کے ساتھ پیش آتا۔ ہم گھنٹوں بیٹھے ایک دوسرے سے مذاکرہ و مباحثہ کرتے رہتے۔ ایک دن اکبر بہت اداس و دلگیر میرے پاس آیا۔ میں نے اس سے اداسی کا سبب پوچھا تو وہ ٹالنے لگا۔ میں جان گیا کہ اس کے ساتھ کاروبار میں کسی نے دھوکہ کیا ہے اور اکبر کو غیر معمولی خسارہ اٹھانا پڑا ہے۔ میں نے اس سے کہا، تم اتنی چھوٹی سی بات سے اداس ہو، جس نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے اسے درگزر کرو، اسی میں تمہاری عظمت ہے، اور جاؤ جا کر نئے سرے سے نئی امنگ سے کام کرو۔ اکبر میری بات سن کر بہت حیران ہوا اور اس نے کہا، ہاں شاہد، ایک شخص نے میرے ساتھ بڑا دھوکہ کیا ہے۔ تم کہتے ہو تو میں بھول جاتا ہوں، لیکن میں ان دنوں بہت نقصان میں آ گیا ہوں۔ تم میرے لیے دعا کرو۔ ہاں ہاں تم جاؤ، میں نے مسکرا کر کہا، اور محنت سے کام کرو، مجھے یقین ہے کہ تم بہت سرخرو ہوگے۔ اکبر چلا گیا تو مجھے خیال آیا کہ میں نے اپنے اس عزیز دوست اور محسن کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، جبکہ میں بہت کچھ کر سکتا تھا۔ میں نے اسی وقت ابوالحسن کو طلب کیا اور انہیں اکبر کے بارے میں بتایا۔ ابوالحسن نے کہا، میں اکبر کو جانتا ہوں، آپ بے فکر رہیے، میں اس کے لیے کوئی انتظام کیے دیتا ہوں۔ مجھے اکبر کے معاملے میں خاصی دلچسپی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے حق دوستی ادا نہیں کیا، میں خود کو شرمسار محسوس کرتا ہوں۔ میں نے کہا، نہیں، آپ کو فرصت بھی کہاں ملی اکبر میاں کے متعلق سوچنے کی؟ بہرحال میں ابھی اس کی تلافی کیے دیتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ اکبر میاں ایک دیانتدار اور شریف آدمی ہے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ابوالحسن نے نیاز مندی سے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ ابوالحسن نے اکبر کے سلسلے میں کیا کیا، مجھے اس امر کو جاننے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ایک ہفتے بعد اکبر آیا تو یقیناً بے حد مسرور تھا۔ اس کا روپیہ اسے حیرت انگیز طور پر واپس مل گیا اور ایک سودے میں اسے مزید آمدنی ہو گئی۔ اکبر مجھ سے یہ کہہ رہا تھا، یقیناً یہ تمہاری کرامت ہے، ورنہ ناممکن تھا کہ میرا روپیہ واپس مل جاتا۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، بس محنت اور دیانتداری سے کام کرنے کی تلقین کی۔ ابوالحسن کی توجہ سے اکبر 2-3 ماہ میں خاصا مالدار بن گیا۔ وہ بار بار میرے پاس آتا اور اپنی خوشحالی کے واقعات سناتا۔ میں سنتا اور مسکراتا رہا اور وہ بچوں کی طرح مجھے دیکھتا رہا۔ جب میں لوگوں سے ان کے دکھ درد پوچھتا اور میری درازی عمر کی دعائیں کرتے تو اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ گھنٹوں میرے پہلو میں خاموش بیٹھا مجھے لوگوں سے ہم کلام ہوتے دیکھتا رہتا۔ شام ہوتے ہی وہ چلا جاتا۔
اس نے بارہا اصرار کیا کہ وہ رات کو یہاں ٹھہر جائے، مگر میں نے اسے اس کی اجازت نہیں دی۔ اس نے ایک دو بار در شہوار کو دیکھنے کی تمنا کا اظہار کیا اور میں نے اسے ٹال دیا۔ میرا خیال تھا کہ در شہوار کو دیکھنے کی تاب اس میں نہ تھی، کیونکہ وہ باہر کی دنیا کا آدمی تھا۔ میاں صاحب کی طرح میں بھی ہر ماہ کے آخری بدھ کو نشست جمایا کرتا تھا، جس میں مختلف مذاہب اور فرقوں کے لوگ شریک ہوتے۔ نوجوان سلیم، جو مجھے اپنی بے لاگ گفتگو کی وجہ سے زیادہ پسند تھا، اب بھی الحاد کی طرف مائل تھا۔ ایک طرف کونے میں بیٹھے ابوالحسن ایک بزرگ کی شکل میں نشست میں حصہ لیتے تھے۔ اونکار ناتھ بھی آتا تھا، وہی اس کی گستاخی کا انداز، وہی اس کی طنز آمیز گفتگو تھی، وہی اس کے لہجوں کی ناشائستگی تھی، اور وہی اس کے غضبناک تیور تھے۔ وہ مجھے پہلے ہی سے ناپسند تھا، اور میاں صاحب کے وصال کے بعد میں نے اسے نشستوں میں آنے کی اجازت صرف اس وجہ سے دی تھی کہ میاں صاحب کی منشا یہی تھی، ورنہ اس پنڈت کی زبان درازی اور اشتعال انگیز گفتگو اب کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی۔ میں ایک بات خاص طور سے محسوس کر رہا تھا کہ پنڈت اونکار ناتھ اب کچھ اور ہی طرح بڑھ چڑھ کر گفتگو کرتا تھا۔ علمی مباحث میں اس کا انداز بعض اوقات ایسا جارحانہ ہوتا تھا کہ دوسرے حاضرین بھی محسوس کرتے۔ سلیم سے اس کی نوک جھونک خاصی رہتی۔ نشست کے دوسرے شر کا خیال میں اونکار ناتھ متعصب قسم کا پنڈت تھا، جو میاں صاحب کو زیر کرنے کی ہر ممکن کوشش کر چکا تھا، لیکن میاں صاحب مسکرا کر اس کی ہر گستاخی کو ٹال جاتے تھے۔ میں نے بھی یہی وتیرہ اختیار کیا۔ میں اونکار ناتھ کی زہریلی باتوں کو سنتا اور مسکراتا رہتا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ بات اسے اور مشتعل کر دیتی تھی۔ وہ کچھ بدحواس سا ہو جاتا، مگر وہ اتنا بے ادب اور بے قابو نہیں تھا کہ زبان اور لہجے کے زہر کے سوا اپنے کسی اور شدید تاثر کا بھی اظہار کر دیتا۔ وہ اپنی تمام بدحواسیوں کے باوجود خود کو قابو میں رکھنا جانتا تھا اور اپنی گزشتہ بد کلامیوں پر معذرت خواہ بھی ہو جاتا تھا۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ ہم سب اس نشست میں اس کی گستاخیوں کو برداشت کر لیتے تھے، مگر مجھے ایسا معلوم ہوتا کہ جلد ہی اونکار ناتھ سے کوئی بڑی تلخی ہونے والی ہے۔ میں اس سے بچنا چاہتا تھا۔ برداشت میں عظمت ہے۔ مجھے یہ قول یاد تھا کہ جس نے غصے کو روکا، قیامت میں خدا اس کے عذاب کو روکے گا، اور میں نے یہ بھی سنا تھا کہ پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اور مجھے یہ تربیت دی گئی تھی کہ سب سے بڑا گھونٹ جو مسلمان پیتا ہے وہ غصے کا گھونٹ ہے۔ چنانچہ میں اونکار ناتھ کو معاف کر دیتا تھا۔ لیکن ایک دن حد ہو گئی۔ گزشتہ نشست کے کوئی 5 روز بعد پنڈت اونکار ناتھ نے میرے علم و فضل اور روحانی طاقت کی آزمائش کے لیے ایک آدمی بھیجا۔ وہ شخص شکل و صورت سے بے حد پریشان نظر آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے حجرے میں داخل ہوا اور میرے قریب آ کر میرے پیر پکڑ لیے اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میں کسی اور الجھن میں مبتلا تھا۔ در شہوار نے مجھے آ کر بتایا تھا کہ اس کے باپ ابوالحسن کی طبیعت ناساز ہے۔ بہرحال میں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، روتے کیوں ہو بھائی؟ مایوسی کفر ہے۔ مجھے بتاؤ تم پر کیا مصیبت آ پڑی ہے؟ میاں صاحب، میں لٹ گیا ہوں، برباد ہو گیا ہوں، نوارد نے رقت انگیز آواز میں کہا۔ اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، میں نے اسے تسلی دی۔ مجھے بتاؤ کہ ماجرا کیا ہے؟ میاں صاحب، میرے پڑوس میں ایک سنگ دل اور جابر آدمی رہتا ہے۔ اس نے مجھے ہمیشہ ستایا ہے، اور کل رات تو اس نے میری عزت اور آبرو پر ڈاکہ ڈال دیا۔ اس نے میری جوان بیوی اور بچے کو اغوا کر لیا ہے۔ میں ساری رات انہیں ڈھونڈتا رہا ہوں اور اب مایوس ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ میری مدد کیجیے، نہ جانے وہ ظالم شخص ان کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ مجھے اس مظلوم شخص کی کہانی سن کر اس پر بڑا ترس آیا۔ میں نے پہلے اسے تسلی دی اور پھر اصل صورتحال جاننے کے لیے گردن جھکا کر مراقبے میں چلا گیا، اور پلک جھپکتے میں اصل بات سے آگاہ ہو گیا۔ جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھولیں اور سر اٹھا کر دیکھا تو نوارد شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بہت زیادہ خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے بہت دنوں بعد شدید غصہ آیا۔ میں نے خود کو قابو میں رکھنا چاہا۔ ابوالحسن موجود نہیں تھے، نہیں تو وہ مجھے قابو میں کر لیتے۔ در شہوار میرے پاس کھڑی تھی، مگر نوارد اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ در شہوار نے میری جو یہ حالت دیکھی تو اچانک میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ پہلی بار مجھے در شہوار کی یہ بات اچھی نہ لگی، مگر میں نے خود کو کسی قدر سرد محسوس کیا، اور میں نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے اس شخص سے کہا، مردود اونکار ناتھ سے کہنا کہ بزرگوں سے مذاق کرنا اور انہیں چھیڑنا اچھا نہیں ہوتا۔ نوارد حیرت سے میرا منہ تکنے لگا۔ رحم میاں صاحب، وہ گڑ گڑانے لگا، میں بے قصور ہوں۔ اونکار ناتھ جی نے زبردستی مجھے اس کام کے لیے اکسایا تھا۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے ان کی ہدایت پر عمل نہ کیا تو وہ مجھے تباہ کر دیں گے۔ میں مجبور تھا میاں صاحب، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے۔ تو جھوٹ بکتا ہے نابکار، کیا تو نے پنڈت سے یہاں آنے کا معاوضہ وصول نہیں کیا؟ بدبخت، جا اور اب اپنے مفلوج پیروں سے لڑکتا ہوا جا اور کہنا اونکار ناتھ سے کہ وہ تجھے اچھا کر دے۔ میں نے بہت چاہا کہ صبر و تحمل سے کام لوں اور ضبط کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دوں، لیکن اس وقت میری کیفیت میں بڑا غضب تھا۔ در شہوار بھی کھڑی کانپ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں التجا تھی کہ میں صبر و تحمل سے کام لوں، مگر میں نے ایک جلالی وظیفہ پڑھا۔ میرے پھونک مارتے ہی نوارد فرش پر لوٹنے لگا۔
اس کے دونوں پیر اکڑ گئے تھے۔ پھر میں نے نوجوان فرقان جن کو حکم دیا کہ وہ اسے پہاڑی سے نیچے پھینک آئے۔ رات کو میں در شہوار کے ہاں ابوالحسن کو دیکھنے اور حسب معمول کھانا کھانے گیا تو میں نے اس واقعے کا تذکرہ ان سے کیا۔ انہوں نے ایک بار پھر مجھے یہی مشورہ دیا کہ میں پنڈت اونکارناتھ سے محتاط رہوں۔ دبی زبان میں ابوالحسن نے مجھے یہ باور کرانے کی کوشش بھی کی کہ میں نے پنڈت کے کارندے کو سزا دے کر برا کیا، اس لیے میاں صاحب کی رفاقت نے مجھے جو کچھ بخشا تھا وہ لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے تھا، نہ کہ انہیں تکلیفیں پہنچانے کے لیے۔ ابوالحسن کے کہنے پر مجھے خود بھی غلطی کا احساس ہوا اور میں نے آئندہ کسی ایسے مرحلے پر خود کو متحمل اور مضبوط رکھنے کا عزم کر لیا۔ اونکارناتھ کے کارندے کا واقعہ شہر بھر میں مشہور ہو گیا کہ میاں صاحب کی بد دعا کے سبب ایک شخص مفلوج ہو گیا۔ وہ رو رو کر ہر شخص سے یہی کہتا پھرتا تھا، جاؤ میاں صاحب سے میری غلطی معاف کرا دو۔ اس واقعے کا کچھ ایسا زور بند تھا کہ دور دور سے لوگ پہاڑی پر جمع ہونے لگے اور میرے لیے انہیں وقت دینا مشکل ہو گیا۔ خدا نے میری زبان میں ایسی تاثیر دی تھی کہ میں جس کے لیے جو دعا مانگتا وہ پوری ہو جاتی۔ مہینے کے آخری بدھ کو حسب معمول پھر نشست جمی۔ میرا خیال تھا کہ اونکارناتھ اب اس نشست میں شریک نہ ہوگا، مگر وہ اتنا غیرت مند نہیں تھا، بڑی ڈھٹائی سے آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور ہم لوگ رسمی تمہید کے بعد مباحثے میں مصروف ہو گئے۔ اس دن بحث کا محور کچھ یوں تھا، علم کے ذریعے فضائے بسیط کی مخفی قوتوں کا عرفان کہاں تک ممکن ہے؟ پنڈت اونکارناتھ نے اپنے مذہب کی روح سے ایک مؤثر تقریر کی۔ اس نے کہا کہ ہمارے پاس سب کچھ آ سکتا ہے بشرطے کہ ہم اپنے اعصاب کو ان قوتوں کے جاننے کے سخت مرحلوں کا متحمل بنا لیں۔ کائنات کی بے شمار انوکھی چیزیں ہمارے قبضہ و قدرت میں آ سکتی ہیں، اس کے لیے ارادے کی پختگی اور صحیح علم کے حصول کی شدت اور ذہن کی یکسوئی شرط ہے۔ نوجوان سلیم جو عموماً اونکارناتھ پر جملے پھینکنے کا عادی تھا کہنے لگا، پنڈت جی، آپ نے مختلف مباحثوں میں علم و روحانی کے متعلق بڑے دعوے کیے ہیں، لیکن ابھی تک آپ نے ان کا کوئی عملی مظاہرہ پیش نہیں کیا۔ پنڈت نے برا منہ بنا کر کہا، اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، میں نے اپنی ریاضت کے سبب بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر میں تمہارے سامنے اس کا مظاہرہ کروں تو تم یہاں بیٹھ نہ سکو گے، اور تم کیا، میں یہی بات یہاں پر موجود ہر شخص کے لیے کہہ سکتا ہوں۔ سارے حاضرین نے اونکارناتھ کی اس بات پر میری طرف دیکھا۔ اس دن ابوالحسن کی آنکھوں میں بھی سرخی آ گئی تھی۔ میں نے بہت ضبط کا رویہ اختیار کیا اور مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور اس سے پہلے پنڈت جی اس پہاڑی پر ہونے والے غیر معمولی مظاہرے سے خود بھی خاصے لطف اندوز ہو چکے ہیں، کیا انہیں واقعات یاد دلانا ضروری ہیں؟ نہیں نہیں، پنڈت نے سنبھل کر کہا، انہیں یاد دلانے کی ضرورت نہیں۔ میاں صاحب کے پاس میں اس لیے آتا تھا کہ جو کچھ میرے پاس نہیں ہے ان سے سیکھوں۔ مجھے شبہ تھا کہ میاں صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ محض شعبدہ باز ہیں، مگر وہ ایک بڑے بزرگ تھے۔ انہیں میں نے کئی بار پرکھا اور ہر بار وہ میری آزمائش پر پورے اترے، مگر میں ان سے کچھ نہ سیکھ سکا، اس لیے کہ میرے اور ان کے طریقہ کار میں بڑا تضاد ہے۔ مگر میاں صاحب کے جانے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ علوم و روحانی میں کم از کم اس علاقے کے اندر کوئی شخص اتنی مستند باتیں کر سکے جتنی میں۔ سلیم میاں صاحب کی بات اور تھی، ان میں بڑی برداشت تھی، انہوں نے ایک عمر کے بعد کچھ حاصل کیا تھا۔ میں تمہیں کل اپنی جگہ سونپ دوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے واقعی میری جگہ سنبھال لی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ یہ طنزیہ گفتگو سلیم کو ڈھال بنا کر کس لیے کر رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ بولتا رہا اور سلیم اسے چھیڑتا رہا۔ ابوالحسن مجھے آنکھوں میں صبر و ضبط کی تلقین کرتے رہے، مگر تلخی بڑھتی گئی۔ پنڈت اونکارناتھ میری مستقل مسکراہٹ اور خاموش رویے سے غالباً یہ سمجھا کہ میرے دفاع میں یہی رویہ میرے لیے مناسب ہے، چنانچہ وہ اور تیز ہو گیا اور اس نے میری ذات پر براہ راست حملے شروع کر دیے، یہاں تک کہ ابوالحسن میں تاب و ضبط نہ رہا اور انہوں نے اونکارناتھ کو مخاطب کر کے کہا، پنڈت جی، بہت ہو چکا، آپ کو مہذب لوگوں میں بیٹھنا نہیں آتا، آپ ہمارے میاں صاحب کو مستقل ہدف بنا رہے ہیں، یہ بات ہم سب لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ہم یہاں اس لیے جمع نہیں ہوتے کہ ایک دوسرے پر ذاتی نوعیت کے حملے کریں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے رویے پر نظر ثانی کریں، بصورت دیگر میاں صاحب کے عتاب سے آپ بچ سکیں گے اور نہ ہم آپ کو بچا سکیں گے۔ پنڈت اونکارناتھ کا اس بات پر برا فروختہ ہونا لازم تھا۔ اس نے قہر آلود نظروں سے ابوالحسن کو دیکھا اور نہایت اشتعال انگیز لہجے میں کہنے لگا، میں کوئی چیلنج نہیں کر رہا، میں نے اگر ایسی کوئی بات کی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، تاہم میں میاں صاحب کے عتاب کو بخوشی قبول کروں گا۔ میاں صاحب کا عتاب یقیناً میرے لیے لطف کا باعث ہوگا، مگر میں میاں صاحب کے کسی عتاب کے عمل سے پہلے آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ روحانی طور پر پہلے سے اپنا دفاع کر لیں۔ سلیم نے پنڈت سے نوکیلے انداز میں کہا، میں اپنا دفاع کرنا جانتا ہوں سلیم میاں، میں یہاں کبھی تنہا نہیں آیا، میرے ساتھ میرا علم، میری ریاست آتی ہے، میرے ساتھ ماورائی طاقتیں آتی ہیں، میں ہمیشہ مسلح رہتا ہوں اور میں اس بات کا منتظر ہوں کہ کب مجھے میاں صاحب اپنے عتاب سے نوازیں۔ پنڈت نے دلیری سے جواب دیا،
خوب، سلیم نے کہا۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنی ماورائی طاقتوں کا کوئی جلوہ ہمیں بھی دکھائیں۔ ہم نے آج تک بحثیں سنی ہیں، روحانی قوتوں کا عملی مظاہرہ نہیں دیکھا۔ میں اس دوران خاموش رہا۔ ابوالحسن اور سلیم بولتے رہے۔ ان کی گفتگو سے پنڈت اونکارناتھ کا اشتعال کم نہیں ہوا اور بڑھ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھ سے اس قدر ناراض کیوں ہیں۔ مجھے یہ بھی علم تھا کہ آج وہ خطرناک ارادوں سے اس پہاڑی پر آیا ہے، مگر چونکہ وہ میرے علاقے میں تھا اور میرے مہمان کی حیثیت رکھتا تھا، اس لیے میں نے اس کی باتوں سے حتی الامکان گریز کیا اور اس سے بڑے سپاٹ لہجے میں کہا، پنڈت جی، تلخ ہونے کی ضرورت نہیں، آپ آج تو بہت ناراض معلوم ہوتے ہیں، چھوڑیے بھی، تلخیاں تو خود بخود پیدا ہو گئیں شاہد میاں۔ ان لوگوں نے مجھے چیلنج کیا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ میری ان گستاخیوں پر مجھے سزا دیں، پنڈت نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے یہ دوستوں کی محفل ہے، اس میں آپس میں ایسی باتیں مناسب نہیں، ہم لوگ ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمیں بزرگوں کا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، کچھ سیکھنا چاہیے، کچھ سکھانا چاہیے۔ میں نے بظاہر نرمی سے کہا، لیکن میرے اندر ایک طوفان برپا تھا اور میں ابھی اسی لمحے پنڈت کو یہاں پہاڑی سے نیچے پھینک دینا چاہتا تھا۔ سلیم میاں، پنڈت نے تنتنی سے کہا، میاں صاحب نے مجھے معاف کر دیا، مگر میں تمہیں اپنی روحانی طاقتوں کا مظاہرہ ضرور دکھاؤں گا۔ ادھر دیکھو۔ اس نے مشرق کی جانب حاضرین کی توجہ مبذول کرائی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کچھ پڑھ کر زور زور سے جھٹکا۔ سامنے کی طرف دیکھتے ہی دیکھتے دھواں پھیل گیا۔ پنڈت کی نظروں میں خون ہی خون تھا، وہ کچھ پڑھتا جاتا تھا اور زور زور سے ہاتھ جھٹک رہا تھا۔ ہم سب اس کے پراسرار عمل کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ دھواں سمٹنے لگا اور پوری پہاڑی کربناک چیخوں سے گونجنے لگی اور دھوئیں نے مختلف قسم کی عجیب و غریب شکلیں اختیار کر لیں۔ ہم نے اپنے سامنے ان گنت چھوٹے چھوٹے قد کے انسان نما جانور یا جانور نما انسان دیکھے جو پنڈت کے اشاروں پر ناچنے اور چیخنے چلانے لگے۔ ان کے دانت بڑے بڑے تھے اور شکلیں ایک دوسرے سے مختلف لیکن بہت مضحکہ خیز تھیں۔ جب اس مخلوق کا رقص شروع ہو گیا تو پنڈت نے میری طرف افتخار کی نظروں سے دیکھا۔ میرے چہرے پر اعتماد اور میرے لبوں پر مسکراہٹ دیکھ کر یقیناً اسے اچنبھا ہوا ہوگا۔ تمام حاضرین نے بھی میری طرف دیکھا اور مجھے مسکراتا دیکھ کر بہت مطمئن ہوئے۔ سلیم جو وحشت زدہ انداز میں یہ خوفناک منظر دیکھ رہا تھا، اس نے بھی سراسیمہ ہو کر مجھے دیکھا اور میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مطمئن کر دیا۔ سلیم میاں، یہ سب میرے اشارے کے منتظر ہیں، میں نے برسوں کی تپسیا کے بعد انہیں حاصل کیا ہے۔ تم نے میری طاقت کا اندازہ لگایا، میرے خیال ہے اب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ کیا تم اور اس تماشے کو دیکھنا چاہتے ہو، یا میں اس ہجوم کو فضاؤں میں غائب ہونے کا اشارہ کر دوں، یا میں اپنی تپسیا کے کچھ اور مظاہرے کروں؟ سلیم نے کہا، ٹھیک ہے پنڈت جی، میں نے دیکھ لیا ہے کہ تم نے کیا حاصل کیا ہے۔ میں تمہارے اس تماشے سے یقیناً متاثر ہوا، میں اس کی کوئی سائنسی توجیہ کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کے بعد تمہیں کچھ بتا سکوں گا۔ میں مادے کے غلبے کا قائل ہوں، تمہارا مظاہرہ دلچسپ ہے اور حیران کن بھی، میں اس کا مادی جواز ضرور تلاش کروں گا۔ ابوالحسن اور سارے حاضرین کی نظریں مجھ پر تھیں کہ میں اس کے جواب میں کیا کرتا ہوں، مگر میں خاموش رہا۔ میں چاہتا تو پنڈت اونکارناتھ کو اپنے جلالی وظیفوں کا مظاہرہ کر کے حیرت زدہ کر دیتا، یا میں پہاڑی پر بسنے والے جنوں کو حکم دیتا کہ وہ میرے سامنے صف بستہ کھڑے ہو جائیں اور اپنا اظہار اونکارناتھ پر کر دیں، مگر میں نے اس مرحلے پر یہ مناسب خیال نہ کیا۔ میں نے غیر معمولی برداشت کا ثبوت دیا۔ پنڈت کے اشاروں پر وہ مخلوق غائب ہو گئی۔ پنڈت سربلند و سرشار نظر آتا تھا۔ شام کے قریب یہ نشست برخاست ہو گئی اور میں نے عصر کے بعد خود کو عبادت میں غرق کر دیا۔ شام تک سجدے میں پڑا رہا۔ مغرب کی نماز میں نے اپنے ساتھی اجنا کے ساتھ پڑھی اور ابوالحسن کے گھر پہنچ گیا۔ در شہوار مجھ سے بہت بے جھجک ہوتی جا رہی تھی۔ ابوالحسن بعض اوقات اسے تنبیہ کرتے کہ وہ میرا ادب کرنے میں مسلسل کوتاہیاں کر رہی ہے۔ یہاں دیر تک ہم تینوں پنڈت اونکارناتھ کے مظاہرے پر گفتگو کرتے رہے۔ ابوالحسن میری قوت برداشت پر بہت خوش نظر آتے تھے، لیکن نہ جانے کیوں میں شام ہی سے مضطرب اور بے اطمینان سا تھا۔ میں نے عبادت میں پناہ چاہی، میں نے مراقبے میں اپنے آپ کو مصروف کیا۔ میں رات کو عشاء کے بعد دیر تک در شہوار کے ساتھ خلاف معمول چہل قدمی کرتا رہا۔ وہ میری ہر طرح سے دلجوئی کرتی رہی۔ ہم دونوں غیر متعلق گفتگو کرتے رہے، ادھر ادھر کی۔ آخر میں نے اسے چھوڑا اور اپنے حجرے میں واپس آ گیا۔ طوطوں نے شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے ان کے پنجروں میں پانی ڈالا اور پنجرے تھپکاتا ہوا چارپائی پر دراز ہو گیا۔ میں سوچ رہا تھا اپنے متعلق، اپنی زندگی سے متعلق، میاں صاحب کے بارے میں اور اونکارناتھ کے سلسلے میں۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں نے اب تک روحوں کی طلبی کا وظیفہ نہیں آزمایا ہے، مجھے روحوں کو طلب کرنا چاہیے۔ لیکن میاں صاحب کے ارشاد کے مطابق روحوں کی طلبی کوئی آسان کام نہ تھا۔ ایک نوآورت کو شروع میں بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ میاں صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ ابتدا میں مجھے اس کام میں بڑی تکلیف ہوگی، روحیں آسانی سے قابو نہیں آتی، وہ اپنے قدیم جسموں میں آنے سے گھبراتی ہیں اور عالم بالا میں رہنا پسند کرتی ہیں۔
ہاں، چند بے قرار بے چین روحیں اس دنیا فانی کے گرد چکر لگاتی رہتی ہیں، جن کا تعلق اس دنیا سے کسی جذباتی اور روحانی سبب سے ہوتا ہے۔ روحوں کو بلانے کے عمل میں پورا انہماک درکار ہوتا ہے۔ اس کے لیے خوشبوؤں اور خاص قسم کے وظائف کی ضرورت پڑتی ہے۔ تخلیے میں یہ کام مکمل سکون اور کامل توجہ سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ شروع میں روحیں محیب شکلوں میں آ کر عامل کو خوفزدہ کرتی ہیں اور عامل کو اس کے ارادے سے باز رکھنے کی پوری کوشش کرتی ہیں۔ خوف کا غلبہ عمل میں ناکامی کا سبب بن جاتا ہے۔ میں نے اس رات روحوں کی طلبی کا عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جو وظیفہ مجھے میاں صاحب نے بتایا تھا مجھے یاد تھا۔ میں نے میاں صاحب کی خوشبوؤں کو تلاش کیا، ایک تھالی میں کوئلے دہکائے اور خوشبوؤں کو اس پر چھڑکنا شروع کر دیا۔ میں نے طوطوں کو ہاتھ کے اشارے سے مکمل خاموش رہنے کی ہدایت کی اور خشوع و خضوع سے اپنے وظیفے کا ورد شروع کر دیا۔ مجھے یاد ہے کہ وہ ایک پرسکون رات تھی۔ چاند تمام تر تابانی سے چمک رہا تھا، پرندے اپنے پنجروں میں خاموش تھے۔ میں خوشبوؤں کے دھوئیں کے درمیان ایک جلالی وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے احساس ہوا جیسے کمرے میں اندھیرا چھانے لگا ہے، جیسے باہر ایک زبردست طوفان ساری پہاڑی کو تہوبالا کر رہا ہو۔ حجرے کی بند کھڑکی کے پٹ اچانک کھل گئے اور روشنی کا وہ واحد چراغ تیز طوفانی ہوا سے بجھ گیا۔ میں نے دوبارہ چراغ جلانے کی کوشش نہیں کی۔ روح زندہ جاوید ہے۔ روح تو جسم کے زندہ میں مقید رہتی ہے۔ جب جسم ختم ہو جاتا ہے تو روح عبد کی وسعتوں میں گم ہو جاتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ روح کی زندگی اس وقت شروع ہوتی ہے جب مادی جسم اپنی سرگرمی ختم کر دیتا ہے۔ میں اس وقت سخت روحانی کشمکش میں مبتلا تھا۔ روحوں کے متعلق میں نے میاں صاحب سے آخری نشستوں میں بحث کی تھی۔ میں نے میاں صاحب کے پاس روحوں کو آتے ہوئے بھی دیکھا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ روحانیت میں سب سے مشکل کام اس دنیا سے عالم بالا میں رہنے والی روحوں میں تعلق پیدا کرنا ہے۔ رات گزر رہی تھی اور مجھے کامیابی ہوتی نظر نہیں آتی تھی۔ میں بڑے انہماک سے وظیفے کے ورد میں مشغول تھا۔ میری آنکھیں اندر کو دھس گئی تھیں اور مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ معمول سے زیادہ چمکدار اور سرخ ہو گئی ہوں۔ پھر اچانک طوطوں نے اپنے پنجروں میں پھڑپڑانا شروع کر دیا۔ حجرے میں پراسرار قسم کی آوازیں اندر لگی۔ اندھیرا بڑھ گیا اور چنگاریاں سی میرے ارد گرد منڈلانے لگیں۔ میں ان سے بالکل خوفزدہ نہیں ہوا بلکہ محتاط انداز میں اپنے عمل کو جاری رکھا۔ پھر مجھے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی، جیسے کہیں ماتم ہو رہا ہو۔ دردناک چیخوں نے میری سماعت کو گھائل کرنا شروع کر دیا۔ اس موقع پر اگر میں ذرا سی بھی کوتاہی کرتا تو یہ ساری محنت اکارت جاتی۔ روحیں اپنی مرضی سے نہیں بلائی جاتی، ہم اپنے علم کے زور سے انہیں حاضر ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ علم کی طاقت ہے جو ارواح کو پھر اجسام کی دنیا سے تعلق پیدا کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میاں صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ روحوں میں انسانوں کی طرح مختلف مزاج اور طبیعت کی روحیں ہوتی ہیں، نیک و بد، شریف و ذلیل۔ اس وقت میں جس روح کو طلب کرنا چاہتا تھا وہ وہی روح تھی جو میاں صاحب کے پاس ایک دوشیزہ کی شکل میں آتی تھی جس کا نام الماس تھا۔ حالانکہ میں سب سے پہلے اپنی والدہ کی روح سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے روحوں کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے الماس کو پہلے طلب کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن الماس جو میاں صاحب کے اشارے پر حاضر ہو جاتی تھی مجھے بڑے سخت امتحان میں ڈالے ہوئے تھی۔ میری حالت غیر ہو گئی تھی۔ دھوئیں کے سفید بادل عجیب عجیب شکل اختیار کر کے مجھے وظیفے میں ناکام بنانے کی صحیح کر رہے تھے۔ جب تیز ہوا کے جھکڑ، طوفان، آگ کے شعلے اور دھوؤں کے مرغولے مجھے آزما چکے تو میں نے محسوس کیا کہ سارا حجرہ لرز رہا ہے۔ طوطوں کو آواز نکالنے کی اجازت نہیں تھی لیکن ان کی پھڑپڑاہٹ اور بے چینی بتا رہی تھی کہ وہ اس صورتحال سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ میں اپنا وظیفہ مکمل کر چکا تھا۔ میں نے بڑے اعتماد کے ساتھ اپنے ہاتھ بلند کیے اور چھت کی طرف گھور کر کہا، اے مقدس روح، اب حاضر ہو جاؤ۔ میں میاں صاحب کا نمائندہ ہوں اور انہوں نے مجھے تمہیں بلانے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ اب آ جاؤ اے پاک سیرت دوشیزہ، مجھے تم سے ضروری کام ہے الماس، اب آ جاؤ۔ میری آواز کے جواب میں کامل سکوت رہا۔ طوطے بھی اب خاموش ہو چکے تھے، ہوا کا زور ختم ہو چکا تھا۔ میں نے تھالی میں رکھے کوئلوں پر پھر خوشبو ڈالی اور چراغ جلا کر الماس کو آواز دیتا رہا۔ چند لمحوں بعد حجرے میں خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی اور دھوئیں کا ایک ہیولہ میرے سامنے لہراتے لہراتے الماس کی شکل اختیار کر گیا۔ وہی الماس جس کا حسن بے نظیر تھا، آنکھیں جس کی نشیلی اور انداز جس کے شاہانہ تھے۔ وہ میرے سامنے آ کر جھک گئی۔ میں نے میاں صاحب والے لہجے میں اس سے کہا، اے روح الماس، میں تجھے اس حجرے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الماس نے جھک کر مجھے جواب دیا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، دوشیزہ الماس، جیسا کہ تجھے معلوم ہوگا کہ میں اس علاقے میں میاں صاحب کا جانشین مقرر کیا گیا ہوں۔ میاں صاحب نے مجھے روحوں کی طلبی کا سب سے مشکل وظیفہ بھی بتا دیا ہے۔ میں سب سے پہلے اپنی ماں کی روح کو زحمت دینا چاہتا تھا۔ ان کا انتقال میری عدم موجودگی میں ہوا تھا۔ میں انہیں دیکھ بھی نہ سکا، مگر میں نے پہلے تجھے طلب کیا، اس لیے کہ تو میاں صاحب کے طریقہ کار سے واقف ہے اور میں میاں صاحب کے نقش قدم پر چلنے کی صحیح کرتا ہوں۔
کیا تجھے معلوم ہے کہ تجھے یہاں کس لیے طلب کیا گیا ہے؟ ہاں، مجھے سب معلوم ہے۔ آپ مجھ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں اور روحوں کے متعلق کچھ حقائق جاننے کے لیے مضطرب ہیں۔ بے شک یہ صحیح ہے، تیری زبان شیریں اور تیرا انداز دل نشین ہے۔ تو اپنی زبان سے روحوں کے متعلق کچھ بتا۔ دوشیزہ روح کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، جسم کی قید سے آزاد ہونے والی تمام روحوں کا اپنا ایک عالم ہے۔ وہ جسم جو ازل سے اب تک پیدا کیے گئے اپنے اختتام کے بعد روح سے جدا ہو جاتے ہیں، اور وہ تمام روحیں ابدی حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ عالم ارواح میں قیام پذیر ہیں۔ جسم روح کا زندہ ہے۔ روح کی بہت سی غیر معمولی صلاحیتیں جسم کے قید خانے میں دب جاتی ہیں۔ جب جسم کو شکست ہو جاتی ہے تو روح کو اس کا صحیح مقام ملتا ہے۔ پھر روح میں ماورائی چیزوں کو سونگھنے کی حیرت انگیز قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ روح ادراک کے جسم سے اس کے انتقال کے بعد ہزار گنا بڑھ جاتی ہے، لیکن یہ تمام روحیں دنیائے رنگ و بو سے بے نیاز ہوتی ہیں۔ صرف کوئی گہری جذباتی وابستگی ہی انہیں عموماً اجسام کی دنیا میں لے جاتی ہے۔ روحیں شکل و صورت رکھتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ ان کی شکلیں ان کے سابق جسموں کے مطابق ہوں۔ ہاں، جب انہیں کوئی اجسام کی دنیا میں طلب کرتا ہے تو وہ اپنی شناخت کے لیے اپنے قدیم اشکال میں نظر آ جاتی ہیں، کیونکہ وہ اس تبدیلی پر قادر ہوتی ہیں۔ روح پر زمان و مکان کے تغیرات اثر انداز نہیں ہوتے، لیکن وہ اجسام کی دنیا سے علیحدہ ہو کر بھی اپنی پہلی زندگی کا گہرا اثر قبول کیے ہوتی ہیں۔ زبان، انداز، عادات و اطوار اور دوسری خصوصیات میں ان کا امتیاز محض اس وجہ سے ہے کہ وہ عالم ارواح میں آنے سے پہلے مختلف علاقوں، فرقوں اور ذہنوں کے لوگوں میں تھیں۔ اس لیے نیک و بد روحیں عالم ارواح میں موجود ہیں۔ روحیں آسانی سے قابو میں نہیں آتی کیونکہ جسم کی دنیا میں آمد انہیں پسند نہیں ہے۔ صرف علم و فضل ہی انہیں قابو کرتا ہے۔ بہت کم لوگوں کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ وہ روحوں کو طلب کریں اور ان پر قدرت حاصل کر سکیں۔ اس اعتبار سے آپ عام بزرگوں اور عاملوں سے یقیناً افضل ہیں۔ میں دوشیزہ کی اس تقریر دل پذیر کو سنتا رہا۔ مجھے عالم ارواح کے متعلق تمام حقائق پہلے سے معلوم تھے، لیکن الماس کے لہجے میں شاہانہ تمکنت تھی۔ اس کے ہاں ایک وقار تھا۔ یقیناً وہ پہلے کسی شریف اور اعلیٰ خاندان میں پیدا ہونے والے جسم میں مقید ہوگی۔ میں اس سے گفتگو کرتے رہنا چاہتا تھا۔ مجھے اس روح سے گفتگو کر کے جو سکون قلبی حاصل ہوا وہ بیان سے باہر ہے۔ میں اس سے نہ جانے کیا کیا پوچھتا رہا، اور وہ کسی زندہ جسم، کسی خوبصورت دوشیزہ کے نرم و گداز لہجے میں مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ پھر میں نے پوچھا، اے نیک دوشیزہ الماس، کیا میرے حکم پر تو میری ہر خواہش پوری کرنے پر قادر ہے؟ الماس نے جواب دیا، ہاں، مگر روحوں کی بھی معینہ و مقررہ صلاحیتیں ہیں۔ وہ زندہ انسانوں سے بہت زیادہ ہیں، تاہم مجھے آپ کا ہر حکم بجا لانے میں مسرت ہوگی۔ میں اس وقت تک آپ کے احکام کی بجا آوری کرتی رہوں گی جب تک دوسری ماورائی طاقتیں میرے آڑے نہ آئیں۔ دوسری ماورائی طاقتوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں نے تشویش سے پوچھا۔ دوسروں کا علم و فضل، دوسری طاقتور روحیں اور کائنات میں خالق کائنات کے پیدا کیے ان گنت مظاہر کسی وقت بھی مجھے آپ کے حکم سے باز رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے اس کائنات میں ہماری حیثیت کچھ نہیں، ہم جو کچھ ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ الماس، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اصل میں نے تمہیں اس لیے طلب کیا تھا کہ میں اپنے ماں باپ اور بہن کی روح سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیا تم اس کا انتظام کر دو گی؟ یہ آپ کا حکم ہے، الماس نے جواب دیا۔ میں چند ساعتوں بعد انہیں تلاش کر کے آپ کے پاس لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دھوئیں میں تبدیل ہوئی اور غائب ہو گئی۔ میں نے درمیان کا وقفہ بڑے اضطراب میں گزارا۔ میں اسی طرح بیٹھا رہا۔ مجھے معلوم تھا کہ الماس کو زیادہ دیر نہیں ہوگی۔ یہی ہوا بھی۔ الماس میرے باپ کی روح کے ساتھ تھوڑی دیر میں آ گئی۔ اپنے باپ کو سامنے دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کوئی اور ہوتا تو مرے ہوئے باپ کو اس حالت میں دیکھ کر لرز جاتا، لیکن مجھے کوئی حیرت نہ ہوئی۔ میں بے اختیار ہو کر انہیں پکارنے لگا۔ وہ مجھے عجیب حلیے میں نظر آئے، پریشان، خاموش۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ میں نے انہیں سلام کیا اور اپنی روحانی ترقی کے بارے میں بتایا۔ اس پر وہ بہت مسرور ہوئے۔ انہیں دیکھ کر مجھے بیرسٹر راشد حسین یاد آ گیا، جس کی وجہ سے ہمارا پورا گھر تباہ ہو گیا تھا۔ میں نے ان کے سامنے بیرسٹر راشد حسین کا تذکرہ کیا تو انہوں نے مجھے درگزر کرنے کی تلقین کی اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ میں نے انہیں زیادہ دیر روک کر زحمت نہ دی۔ میں تو ان کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے ان کی صورت دیکھ لی، یہی بات میرے لیے غنیمت ہے۔ پھر میری ماں میرے پاس آئی۔ اس کا انداز وہی والہانہ تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت رونا آیا۔ میری ہچکیاں بند گئیں۔ میرا جی چاہا کہ میں اس سے گلے مل کر بہت روں، میں اپنی زندگی ختم کر لوں اور اپنی ماں کے پاس چلا جاؤں، مگر میری ماں نے مجھے تلقین کی کہ عالم ارواح سے زیادہ بے بس انسانوں کو میری ضرورت ہے۔ وہ بھی میری اس کامیابی پر بہت نازاں تھیں۔ اپنی ماں کو دیکھ کر میری کیفیت بدل گئی۔ مجھے الماس کی موجودگی کا خیال بھی نہ رہا۔ میں بالکل بچہ بن گیا۔ میں نے ماں سے کہا، اماں، تمہیں دیکھ کر میرے زخم تازہ ہو گئے ہیں۔
ہم لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ میری ماں نے بےتابی سے اپنے منہ پر انگلی رکھی اور کہنے لگی، نہیں منو، منو میرے بچپن کا نام تھا۔ میری جان، اب بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، خدا نے اس کے بدلے تمہیں فضیلت کے اس راستے پر ڈال دیا، یہی بہت ہے۔ تم ہمارے گناہوں کو بخشوانے کا سبب بن گئے ہو۔ خدمت میں عظمت ہے منو، انسانوں کی خدمت کیے جاؤ، اسی میں بڑائی ہے۔ میں نے اشتیاق سے کہا، ماں میں تمہیں گاہی گاہی زحمت دیا کروں گا۔ میری ماں نے تو مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھ سے گاہی گاہی ملنے آیا کرے گی، اس کے بعد وہ بھی رخصت ہو گئی۔ مگر جب میری بہن آئی تو میری قوت برداشت جواب دے گئی۔ اس کا حال ابتر تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اسے سکون نہیں ملا۔ اس کے چہرے پر آج بھی ماضی کی تلخ یادوں کا سایہ لرز رہا تھا۔ مجھے پلکیں جھپکائے بغیر وہ یوں گھورتی رہی جیسے وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کا لباس تار تار تھا، جیسے اسے کسی نے نوچا گھسوٹا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ مجسم احتجاج تھی اور اسی لباس میں تھی جب گنڈوں نے اس پر حملہ کیا تھا۔ میری پیاری بہنو، میں نے روتے ہوئے کہا، یہ میں ہوں، تمہارا بھائی۔ قسمت نے یہی فیصلہ کر دیا تھا کہ ہم دونوں جب ملیں تو اس طرح ملیں۔ میں شاہد ہوں، زمانے نے مجھے اور تمہیں دونوں کو عزت سے رہنے نہیں دیا۔ تمہیں اس حالت میں دیکھ کر تو میرا دل پھٹا جا رہا ہے۔ میں تمہاری روح کو سرور سکون پہنچاؤں گا۔ مجھے بتاؤ وہ کون درندے تھے جنہوں نے تمہیں داغدار کیا؟ مجھے بتاؤ، میں سارے محلے کو جلا دوں گا۔ غصے اور رقت سے میری آواز بھر آ گئی۔ میری بہن نے اپنی تباہی کی ایک دل گداز داستان ہچیوں کے درمیان سنائی جو مجھے کسی قدر اکبر کی زبانی معلوم ہو چکی تھی۔ میں یہ شرمناک واقعہ یہاں نہیں لکھ سکتا، بس میری خونین رودات سن کر اپنے حجرے میں بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ میں نے اپنی بہن کو یہ کہہ کر رخصت کیا کہ اب جب تک میں تمہارے اوپر بری نگاہ رکھنے والوں سے انتقام نہیں لوں گا، اس وقت تک تمہیں پھر یہاں نہیں بلاؤں گا۔ اب میں سرخ روح ہو کر ہی تمہیں بلاؤں گا۔ اور میری بہن بھی چلی گئی۔ چند لمحوں میں اپنے والدین سے مل لیا۔ الماس بھی رخصت ہو گئی۔ میں حجرے میں بیٹھا رہا۔ پوری رات میں نے یوں ہی گزار دی۔ میرے اندر زبردست کشمکش جاری تھی۔ میری عقل اور میرا علم مجھے برداشت اور ضبط کی تلقین کرتا تھا، اور میرا دل عقل اور علم کی نفی۔ وہ ساری رات میں نے کرب میں گزاری۔ اپنے والدین اور بہن سے مل کر مجھے احساس ہوا کہ میں جس بنیادی مقصد کے لیے میاں صاحب کی اس پہاڑی میں داخل ہوا تھا وہ تو بھول ہی گیا۔ میں نے اپنا محاسبہ کیا۔ میں شاہد علی، ایک شخص جو اپنی عمر کا بڑا حصہ گزار چکا تھا، جس نے اپنی زندگی کے بہترین دل جیل میں گزار دیے تھے، جس کے ساتھ کتوں کا سا برتاؤ کیا گیا تھا، اس نے اپنی زندگی میں کیا حاصل کیا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ مجھے خود کیا ملا؟ میں سوچتا رہا۔ میں نے خود پر خود کو قربان کر دیا۔ میں نے نفس کشی کی۔ میں نے 10 سال عبادت و ریاضت میں گزار دیے۔ میں صرف دوسروں کے کام آتا رہا، خود میں نے اپنے لیے کیا کیا؟ میرا نفس بغاوت پر آمادہ تھا۔ الصبح طوطوں نے مجھے اٹھایا کہ فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ میں نے فجر کی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد میرے مشتعل جذبات کسی قدر سرد ہوئے۔ میں سجدے میں پڑا رہا تاکہ ابوالحسن نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے نہیں اٹھایا۔ ابوالحسن نے میری سرخ آنکھیں دیکھ کر میرا حال پوچھا۔ ابوالحسن، میں اپنی زندگی کی سخت ترین کشمکش میں مبتلا ہوں۔ تم نے میری قدم قدم پر رہنمائی کی ہے، مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔ میں نے ایک بچے کی طرح کہا، آپ ایک بڑے بزرگ ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، میں اب آپ کو کیا مشورہ دے سکتا ہوں؟ بزرگوں کو مشورے نہیں دیے جاتے، ان سے مشورے لیے جاتے ہیں، لیکن مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ ابوالحسن، رات ہم نے اپنے مرحوم والدین اور بہن کی روحوں کو زحمت دی تھی، انہیں دیکھ کر ہماری قوت برداشت جواب دے گئی ہے۔ ہم پر بہت ظلم ہوا ہے ابوالحسن، کسی نے برے وقت میں ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ میرا دل بیرسٹر راشد حسین اور ان ظالموں سے جنہوں نے میری معصوم بہن کو تباہ کیا انتقام لینے کو جی جاتا ہے، مگر مجھے معلوم ہے کہ یہ سب غلط ہے۔ خدا انصاف کے لیے موجود ہے، پر ایک کشمکش جاری ہے۔ مجھے اس وقت تک سکون نہیں ملے گا جب تک میں انہیں ختم نہ کر ڈالوں۔ ابوالحسن، ہماری رہنمائی کرو۔